السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کے فضائل سیکھیں گے۔ ہر سورت کے فضائل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یعنی ان صورتوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، لیکن سورہ اخلاص کے فضائل کے بارے میں خاص طور پر بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، جن میں سے چند میں آپ سے آج انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو قرآن پاک کا پورا تیسرا حصہ اس ایک سورت میں نقل کیا گیا ہے۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کا، کیونکہ ایسا کہنا آسان نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے۔ تو اب احادیث کی طرف چلتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان احادیث کا مفہوم اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکوں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے پورے قرآن کو اس ایک سورت میں گھٹا دیا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر وہ اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورے قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ رہا ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں ثلث قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی کیا آپ کے لیے ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ہے؟ تو یہ بات صحابہ پر بہت ہی گراں گزری، اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک رات میں 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الواحد الصمد یعنی سورہ اخلاص قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے، اسے پڑھا کریں۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جن الفاظ سے حدیث سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ ہیں کہ کیا آپ میں سے کوئی بھی اسے پڑھنے سے قاصر ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، بلکہ وہ تقریباً شکایت کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے والدین بعض اوقات ہم سے شکایت کر کے ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کیا دنیا کا اتنا مشکل کام ہے کہ جب آپ روم سے نکلیں تو آپ لائٹ آف کر دیں، یا دروازہ بند کرنا روم کا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس طرح کا جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو کرنے میں بہت زیادہ آسان ہوتی ہیں اور پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب ہے، ہمیں ان کاموں کو بتانے کا جو کرنے میں تو بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک کر سر اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اسے 3 بار پھیرتے تھے۔ کچھ روایات میں 1 دفعہ بولا ہوا ہے اور اس روایت میں 3 دفعہ کہا ہوا ہے، یعنی وہ دونوں ہاتھوں میں پڑھ کر پھونک کے پورے جسم کا مسح کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملا تو آپ فرمانے لگے، اے عقبہ بن عامر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر لوگوں کو ناموں سے نہیں پکارتے تھے، لوگ پہلے سے ہی ان کی بات کو توجہ سے سنتے تھے، لیکن جب وہ اس طریقے سے ہٹ کر کہتے تھے جیسے انہوں نے اس حدیث میں بولا ہوا ہے، اے عقبہ بن عامر، تو اس کا مطلب ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ جو نہ تورات میں اور نہ ہی انجیل میں، نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں نازل کی گئی ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ فرماتے، انہوں نے کہا کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزرنے دیں جس میں آپ ان صورتوں کی تلاوت نہ کریں۔ ایک قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا، اور پھر فرمایا وہ صورتیں ہیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسی رات نہیں آئی جس میں میں نے انہیں پڑھا نہ ہو، اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم بھی دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وجبت،
وجبت کے معنی ہوتے ہیں کہ اس پر لازم ہو گئی یا اس بات کی گارنٹی ہے، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو جس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ ان تمام بینیفٹس کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سورہ اخلاص کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس سورت کو سمجھ کے پڑھنا، دل سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورت کی پہلی آیت کی ایکسپلینیشن کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی تعلیمات کو ہماری پریکٹیکل لائف میں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔